پہلے ہمارا دل شرک سے ایسا پاک ہو جائے تاکہ ہم بھی قوت سے بنے، اے اللہ تو نے توفیق دی، الحمدللہ میں نے شرک نہیں کیا۔ اور جب جنت کا تذکرہ سنا تو یہ فرمایا اے اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا کام کروں کہ تو خوش ہو جائے۔ اور اسی لیے دیکھیے 26 پارے میں جو آیت ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ میں ایسا کام کروں کہ تو خوش ہو جائے۔ اب یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کس کام پر خوش ہوگا؟ آپ کہیں گے نماز سے خوش ہوگا، بالکل صحیح ہے، مگر ہو سکتا ہے اللہ روزے پر زیادہ خوش ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حج پہ خوش ہوگا، بالکل صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی غریب کی مدد کی تھی اس پر زیادہ خوش ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی بندہ اپنے کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اللہ اس کے اوپر خوش ہو گیا۔ آپ گمان کر سکتے ہو، آپ اپنے اخلاص کے بقدر گمان کر سکتے ہو، اور آپ کو اللہ نے اس کا حق دیا ہے کہ ہم اپنے نیک عمل کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت سے امید اچھی رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی امید رکھنے ہی کا حکم دیا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے آپ کو بندے کے مقام پر رکھے اور پھر اللہ کو اللہ کا مقام دے، اللہ رب العزت خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور اس کے سامنے حقیر فقیر کوئی بھی بندہ جس نے چاہے قرآن حفظ کیا ہو، عالم بنا ہو اور فاضل بنا ہو اور درس و تدریس کر رہا ہو، جماعت میں جا رہا ہو، جہاد میں جا رہا ہو، وہ جو بھی کر رہا ہے اللہ نے اس کو نیک کام کی توفیق دی، یا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مگر جو نیکی وہ کر رہا ہے وہ کس کوالٹی کی ہے یہ وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی ہر نیکی کی کوالٹی پر اطمینان ہو الحمدللہ، یہ دھوکہ نہیں ہے شیطان کا، مگر پھر بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور ہر حال میں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ نیکی میں سمجھ رہا ہوں اتنی اچھی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنی اچھی۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار جو ہے اپنی بیانات میں جب ہم طلباء کے پاس سامنے بیان دیتے تھے، آپ کبھی مسجد میں اور کبھی جمعیت الاصلاح جو وہ ندوے میں پڑھنے والوں کی ایک وہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے انٹرنل، تو اس میں کبھی ہوتے تو کہتے کہ دیکھو بتاؤ برسوں گزر چکے ہیں، ایسے فرماتے تھے برسوں گزر چکے ہیں 2 رکعت بھی ڈھنگ کی نہیں پڑھی جا سکی۔ یہ فرماتے تھے، اکثر فرماتے تھے برسوں گزر چکے ہیں 2 رکعت بھی ڈھنگ کی نہیں پڑھی جا سکی۔ وہ کہتے تھے اس لحاظ سے کہ خشوع کتنا تھا، خضوع کتنا تھا۔ تو یہ جو ہم نے ابھی جنت کی بات سنی ہے، ہمارے منہ میں پانی آنا چاہیے، ہمارے دماغ میں ہلچل مچ جانا چاہیے۔ اس آیت کے سنتے ہی ایک مسلمان کو فوراً اپنا فیوچر پلان بنانا چاہیے۔ واٹ از مائی فیوچر پلان، ہاؤ ٹو گیٹ جنہ، ہاؤ ٹو گیٹ دس اینڈ دیٹ۔ ایک فوراً ایک بھونچال آ جانا چاہیے، جیسے کہ اگر معلوم ہو کہ بھئی فلاں چیز کو خریدو، اس کے جو ہے وہ مل رہے ہیں کیا کہتے ہیں کوپنز، اور اس میں اگر آپ کا نمبر لگ گیا تو آپ کے نام گاڑی نکل آئے گی، ملین درہم مل جائیں گے، ویسا ویسا۔ تو ایک انسان ہے جی چاہتا ہے چلو ہم کو بھی ایسا مل جائے۔ تو اللہ کرے کہ میں جتنی آسانی سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہی توفیق دے دے، اور ہم سب کو بھی اور سننے والوں کو بھی انشاءاللہ۔ اب اس کی تفصیل میں جائیے کہ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے ان کو خوشخبری دے دو، یہاں پر بشر ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لفظ بشر جو ہے وہ اگر ایمان لانے والوں کے بارے میں کہا گیا، جنت میں جانے والوں کے بارے میں کہا گیا، جہنم میں جانے والوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا بشر فبشر، ان کافروں کو فبشرہم بعذاب علیم، ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ لفظ بشر وہاں بھی ہے، لفظ بشر یہاں بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کے اچھے کام پر خوش ہوتے ہیں تو ہم ایسا کہتے ہیں ارے بھائی ان کو خوشخبری دے دو، بچے سے کہتے ہیں تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا رزلٹ اچھا آیا، بولو کیا مانگتے ہو۔ ایسے ہی جب آدمی کسی سے انتہا سے زیادہ ناراض ہوتا ہے تو تنزیہ پھر وہ کہتا ہے،
اللہ رب العزت نے بھی جہاں اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب بڑھ گیا تو کافروں سے کہا فبشرهم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو. آپ اس کو ذرا پڑھیے اسٹائل سے، اس لفظ بشیر کو دونوں جگہ ایک ہی انداز سے پڑھو گے تو مزہ نہیں آئے گا. دیکھیے میں پڑھتا ہوں، جب ہم ایمان والوں کے لیے پڑھیں گے تو بشیر کیسے پڑھیں گے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، چہرے پر مسکراہٹ، آواز میں مٹھاس، نرماہٹ، اور پڑھنے کا انداز بدلا ہوا، جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشخبری ہو تو میں سچ مچ اسی معنی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی خوشخبری ہو. اب اس لفظ بشیر کو ہم کافر کو بولتے ہیں جیسے قرآن میں آیا ہے. اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ہمارے لہجے میں غصہ ہے، ہمارے لہجے میں سختی ہے، ہمارے چہرے پر ایک کراہت کے نفرت کے آثار ہیں. تو قرآن کے ان الفاظ کو بھی جہاں جہاں اس لفظ کا جو مزہ لینا ہے، اگر ایک مسلمان اس کو ویسے پڑھے گا تو آپ دیکھیں گے زندگی بدل جائے گی. اور آپ سمجھ کر کب پڑھو گے؟ اب آپ کہیں گے مجھے عربی نہیں آتی. تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو عربی میں کرتے ہیں. تو یہی تو ہمارا قصور ہے. یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ 15 سال کی عمر سے اب تک امت کا جو فرد بھی مجھے ملا، میں اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب تم قرآن کے الفاظ پڑھتے ہو تو ایٹ اے ٹائم صحیح بھی کرتے ہو، غلط بھی کرتے ہو. صحیح تو تم نے یہ کیا کہ تم نے ناول نہیں پڑھی، تم نے کوئی گندی کتاب نہیں پڑھی، تم نے اس وقت سائنس کی، جغرافیہ کی کسی اور کتاب نہیں پڑھی، تم نے قرآن پڑھا، یہ تم نے صحیح کیا. مگر تم نے پڑھ کر اس کو نہیں سمجھا، یہ گناہ نہیں ہے. اب آپ کہیں مجھے تو عربی نہیں آتی. میرے بھائی تمہاری اپنی زبان میں تمہارے پاس قرآن کا ترجمہ نہیں ہے. تو ہر مسلمان کو اصل میں کام جو کرنا ہے کہ وہ جب بھی اگر اسے عربی اتنی نہیں آتی کہ وہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھے تو اس کے اوپر یہ فرض ہے وہ یہ دماغ سے نکال دے. وہ ایک صفحہ پڑھ رہا ہے، وہ آدھا پارہ پڑھ رہا ہے، وہ ایک پارہ پڑھ رہا ہے، وہ یہ دماغ سے ہی نکال دے. اصل میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو یہاں بھی شیطان ہمیں بڑا اچھا جو ہے تو گھما دیتا ہے، کوانٹیٹی بتاتا. ارے یار اگر میں ترجمے سے، میں نے کتنے لوگوں سے کہا آپ کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، انہوں نے کہا مولانا پھر تو بہت دیر ہو جائے گی، پھر تو میں 2-4 آیتیں ہی پڑھ سکوں گا. میں نے کہا میرے بھائی کس نے کہا ہے کہ آپ ایک صفحہ پڑھو؟ کس نے کہا ہے کہ قرآن حدیث میں کہ نہیں آپ کو جب بھی آپ قرآن پڑھنے بیٹھے تو پارہ ضرور پڑھیں، آدھا ضرور پڑھیں. قرآن کو پڑھنا ہے ایٹ دا سیم ٹائم سمجھنا ہے. اب ایک آیت پڑھی، اونلی 1 آیت، مگر ترجمے کے ساتھ. اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ کو اس آیت کا جو ترجمہ سمجھ میں آیا 1 منٹ کے لیے رک جائیے، 1 منٹ کے لیے سوچئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تب مزہ آئے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عجیب و غریب بات آتی ہے ان کی، اور انہوں نے خود بیان کیا تھا کہ میرے والد ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ اقبال جب تم قرآن پڑھتے ہو اور قرآن میں تم پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. تو ہمارے تصورات کی دنیا میں ایک گروپ آف پیپل آ جاتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ تم جب قرآن کی کوئی آیت پڑھو تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. فوراً سوچا میں ایمان لایا ہوں، میرا ایمان ایسا ہے کہ میں اس کیٹیگری میں شمار ہو جاؤں. میں نے شرک تو نہیں کیا، میں نے بدعت تو نہیں کی، میں اللہ کے راستے سے ہٹ تو نہیں گیا، کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے میرا ایمان سلب تو نہیں ہو گیا، کھینچ تو نہیں لیا گیا. تو ایسے ہی وبشر الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے خوشخبری دے دو. اے اللہ مجھے اس آیت میں اور میرے بھائیوں کو اور تمام سننے والوں کو شامل فرما. وعاملوا الصالحات، اور جو لوگ صالحات پر عمل کرتے ہیں. یہاں پر ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے جو کہ انڈر اسٹوڈ ہے، وہ ہے عملوا الاعمال الصالحات. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. الصالحات تو ایڈجیکٹیو ہے، صفت ہے، اس سے پہلے اس کا ایک ورڈ آنا چاہیے، تو وہ ورڈ ہے الاعمال. یہاں پر اللہ رب العزت نے کیوں نہیں فرمایا؟ اگر آج کی زبان میں بھی اگر بڑے سے بڑا عربک لکھنے والا کوئی بڑے سے بڑا آتھر اگر لکھے گا نا، وہ ہمیشہ لکھے گا الاعمال الصالحات، وہ لفظ اعمال لکھے گا، اس کا لکھنا صحیح ہوگا. مگر قرآن نے یہاں لفظ اعمال نہیں بولا بلکہ الصالحات بولا. ایسا کیوں بولا اللہ رب العزت نے؟ اور پورے قرآن میں
موسٹ آف دا ٹائم جو آئے ہیں الفاظ وہ ہیں وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جگہ جگہ ایسے فرمایا ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر آپ کہتے ہیں وعملوا الاعمال الصالحات تو لفظ صالحات کو بولنے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے جتنی دیر میں لفظ اعمال آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں. آپ اس کو 1 سیکنڈ پکڑ لیجئے. وعملوا الاعمال الصالحات، تو پہلے میں نے لفظ اعمال بولا، اس میں 1 سیکنڈ گیا. اس کے بعد میں نے کہا الصالحات، اب اس میں دوسرے سیکنڈ پہ آیا. اللہ رب العزت لفظ اعمال کو چھپا کر، جو کہ مفہوم ہے اور عربی زبان میں ہر زبان میں اس طرح سے بولا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ایمان والا نیک عمل کرنے میں تو 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرتا، 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرتا. وعمل الصالحات پڑھ کر اور لفظ اعمال کا نہ بول کر، یعنی جھپٹ کے فوراً کیا کرتا ہے ایک شخص؟ نیک عمل کو کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کسی مسلمان کے سامنے کوئی نیک عمل آتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کروں یا نہ کروں، اچھا بعد میں کروں گا، اچھا اتنا کروں یا تھوڑا کروں یا زیادہ کروں. وہ یہ سارے باتیں نہ سوچے، اس نے نیک عمل کو دیکھا فوراً کر لیا. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد میں جب کہ جنگ ہو رہی ہے اور شروع میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور بعد میں کافروں کے پلٹ کر حملہ کرنے سے جو ہے تو شکست جیسی کیفیت ہو گئی تھی، تو اس وقت وہاں سے قریب سے ایک دیہاتی مسلمان جو جنگ میں شریک نہیں تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں جنگ ہو رہی ہے، وہ وہاں سے قریب سے گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے. تو انہوں نے جو افراتفری دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پوچھا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس تو میں کیا کروں؟ وہ کھجور کھا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا اگر تم جنگ میں شریک ہو جاؤ گے اور اگر شہید ہو جاؤ گے تو جنت ملے گی. تو وہ سن کر وہ ان کے منہ میں کھجور تھی، وہ کھا رہے تھے. تو پہلے انہوں نے کہا کھجور کھا لوں، کہا نہیں بلکہ سوچا. پھر فوراً ان کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا یہ میرے اور جنت کے بیچ میں ایک کھجور آڑ بنی ہوئی ہے. آج بات میں آتا انہوں نے کہا میرے اور جنت کے درمیان میں اتنی ہی دوری ہے جتنی یہ کھجور کے کھانے میں اور جنگ میں شریک ہونے میں. اور اس کے بعد فوراً کھجور پھینکی اور دھڑاک سے سیدھے اس میں جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے. اس کیفیت کو یاد کیجئے کہ جنگ کا منظر ہے اور ایک شخص کے ہاتھ میں کھجور ہیں اور وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھجور کھاتے ہیں، اتنا انتظار کروں، جنت کے لیے کھجور کھانے کا انتظار کروں، پھینک اور فوراً اس میں شریک ہونا. تو میرے بھائیوں، اس آیت میں ہم کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ کسی بھی نیک کام کے کرنے میں دیر نہ کریں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے جب کوئی دنیا کا کام سامنے آتا ہے تو شیطان فورس کرتا ہے پہلے یہ کر لو. آپ نماز کی تیاری کیجئے، اچانک آپ کو کوئی بات یاد آ جائے گی دنیا کی، اچانک بیوی کہے گی یہ چیز لانا ہے، وہ چیز لانا ہے، اچانک بچے کی زبان سے کچھ نکلے گا، وہ نہ نکلے، آپ کو یاد آئے گا یار یہ تکیہ یہاں ایسا کیوں رکھا ہے، وہ فلاں چیز ایسی کیوں ہے. شیطان آپ کو اس وقت بہکاتا ہے، ہر ایک کو بہکاتا ہے، مجھے بہکاتا ہے، اللہ بچائے. یا کوئی اور بات یاد آتی. اور بعض لوگوں کو شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ انہیں باتھ روم میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہے، لیکن انہوں نے جیسے وضو کا ارادہ کیا تو شیطان ایسی کیفیت پیدا کرے گا دماغ میں کہ آپ چاہیں اچھا چلو میں پہلے میں ضرورت سے فارغ ہو لوں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان شیطان یجری فی عروق الانسان مجرى الدم. شیطان انسان کی رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسے کہ خون بہکانے کے لیے. تو میرے بھائیوں، عمل الصالحات، جب شیطان کیا کرتا ہے جب دنیا کا کام ہو یا اللہ تعالیٰ بچائے اگر گناہ کا کام ہو تو فوراً کرواتا ہے، اور جب نیک کام ہو تو دماغ میں ڈالتا اچھا کل کر لیں گے. تو میں ہمیشہ اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جب خیر کا کوئی کام سامنے آئے کسی بھی طرح کا تو اپنے دماغ کو سمجھاؤ. وہ کہے گا کل کریں گے، آپ بولے نہیں آج کروں گا اور ابھی کروں گا، آج کروں گا اور ابھی کروں گا. اور جب کوئی گناہ کا کام دماغ میں آئے تو شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے ابھی کرو، تو آپ سوچیں نہیں ابھی نہیں کروں گا کل کروں گا. تو گناہ کو کل پر ٹالیے اور نیکی کو کل کی جگہ آج پر لائیے اور اس کی مسلسل پریکٹس کرتے رہیے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مٹھاس
ایمان کا جو مزہ ہے وہ نصیب کرے گا. وعمل الصالحات. اچھا جی، اگر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو بدلے میں کیا ملے گا؟ ان لہم جنات، انہیں اللہ تعالیٰ جنتیں دے گا. لفظ جنہ عربی میں اصل میں کہتے ہیں صرف باغ کو، جسے ہم گارڈن کہتے ہیں، پھلوں کا باغ، صرف پتوں کا نہیں. جو پھلوں کا، جہاں پھلوں کے باغ کے درخت لگے ہوئے ہوں اسے کہتے ہیں جنہ، اور اس کی جمع ہے جنات. اور اللہ رب العزت نے جنت کا جو تصور قرآن اور حدیث میں پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا تصور اللہ تعالی نے ویسے پیش کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہم پکنک منانے جا رہے ہیں. جب ہم پکنک منانے جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ جہاں درخت نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو، جہاں پر جو تو ہوا بڑی سخت چل رہی ہو، جہاں خطرناک گرمی ہو، ایسی جگہ جاتے ہیں. ہر کے نہیں جاتے. لفظ پکنک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں، ہوائیں ٹھنڈی ہے اور وہاں درخت ہیں، ہریالی ہے اور وہاں پر پانی بہ رہا ہے، اور آج کے اعتبار سے سوئمنگ پول بھی اگر ہے یا ندی نالا ہے جہاں پر تیریں گے، اور پھر وہاں جائیں گے تو وہاں باربیکیو کھائیں گے، اور وہاں باربیکیو بھی کھائیں گے. تو دنیا کی جنت تو ایسی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر ایک کام نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ اگر بیویاں ساتھ بھی ہوں تو دونوں کو دور رہنا ہے. لیکن جنت ایسی جگہ ہے وہاں باربیکیو بھی کر لیجئے اور ساتھ میں بھی رہ لیجئے. جنت کی امتیازی شان ہے کہ آپ دنیا کی زندگی میں جو کام نہیں کر سکتے تھے وہ وہاں آپ کریں گے. وہ لوگ جو اس دنیا میں گندے ہو چکے ہیں، جو سڑکوں پر بھی ننگے ناچتے ہیں، جسم دکھاتے ہیں اور بڑی گندی حرکتیں کرتے ہیں، وہ تو جانور ہیں. ان کی مثال میں نہیں دے سکتا، نہ آپ دے سکتے ہیں. ارے ایسا نہیں، یہاں تو دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہوا کرے جو لوگ جانور بن چکے ہیں اپنے کھانے پینے میں، اپنے رہن سہن میں، ہم ان کی کیا مثال دیں اور ان کی کیا تقلید کریں. لیکن جنت ایسی چیز ہے تو جنت کا لفظ بولتے ہی ایک پکنک مقام ہے، پکنک اسپاٹ ہے. اس کے اندر درخت ہیں، اس کے اندر ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اس کے اندر نہر نہیں نہریں ہیں، نہریں، چار نہریں ہیں. پانی کیسا ہوگا؟ من ماء غیر آسن، ایسا پانی کرسٹل، اس کے اندر بدبو بھی نہیں، صاف ستھرا، پینے میں مزیدار. من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه، اور وہاں پر دودھ کی نہر ہوگی جس کا مزہ بالکل چینج نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین. وہاں شراب ایک بوتل میں نہیں ہوگی، ایک نہر میں ہوگی، پیو کتنا پیتے ہو. اور پینے کے ساتھ اللہ نے فرمایا لذت للشاربین، وہ شراب ایسی ہوگی کہ پیو گے تو مزہ آئے گا. اور دنیا کی شراب کے بارے میں ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ کڑوی ہوتی ہے. نہ آپ نے پی ہے، نہ میں نے پی ہے، اللہ بچائے، نہ اللہ ہماری نسلوں کو بچائے. لیکن جو لوگ پیتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ پینے میں انتہائی کڑوی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرما دیا جنت میں تمہیں ہم جو شراب پلائیں گے وہ مزیدار ہوگی، تم کو پینے میں ٹیسٹ آئے گا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور آپ کو جو ہے بالکل صاف ستھرا شہد بھی پلایا جائے گا. میرے بھائیو، جنت کی جب ایک ایک بات کا تذکرہ سنیں فوراً اپنے دل میں جائزہ لیجئے کہ دل میں خواہش ہو رہی ہے، یا ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں مگر ہمارے دل میں یہی ہے ابھی ناشتہ نہیں کیا، ابھی کھانا کھانا ہے، ابھی فلاں کام ہے، درس ختم ہو جائے گا تو یہ کام کروں گا، وہ کام آگے ہو گیا، یہ کام پیچھے ہو گیا. یا بس خالی ہم سن رہے ہیں، ہمیں سن کر ہماری عقل مطمئن ہو رہی ہے مگر ہمارا دل اس کے پر گناہوں کا وہی پردہ پڑا ہوا ہے. کئی گناہوں سے ہمارا دل جو ہے سیاہ ہو گیا، تو ہمارے دل میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہے. جو ابھی گانے کا ایک بول گائیے، آپ کوئی بھی پرانے گانے کا ایک بول اپنی زبان سے بولیے، آپ کو مزہ آئے گا، اچھا لگے گا، آپ ایسے یوں اپنے جسم کو ہلائیں گے. جنت کے بیانات سن لیجیے، جنت کے تذکرے سن لیجیے. ایمان جو ہے برف کا ایک پتھر ہے، ایک برف کا بنا ہوا ہے، ایک چٹان کا پتھر ہے، ہلتا ہی نہیں ہے، مزہ ہی نہیں آتا. کبھی ایسا ہوا کہ ایسا ہونا چاہیے. اپنے ایمان کو گرمائیے. ہم کو شیطان کے اثرات سے باہر آنا ہے، ہمیں دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے. تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے جنت کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، کیا میں جنت میں جاؤں گا، وہاں کیسے جاؤں گا، بغیر حساب کتاب کے جاؤں گا، انبیاء شہداء صالحین کے ساتھ جاؤں گا، مار کھا کے جہنم کی جل کے عذاب کو برداشت کر کے بعد میں اللہ مجھے اٹھا کے جنت میں ڈالے گا. کس ٹائپ کا میں جنت میں جانے والا ہوں، تنہائی میں سوچنے کی بات ہے.
یہ کتابوں میں پڑھنے اور بیانات میں سننے والی بات نہیں ہے، یہ فیوچر پلان ہے. یہ جنت ایک فیوچر پلان ہے، جہنم ایک فیوچر پلان ہے. کیا میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں؟ حالت خراب ہو جائے. تصور جب جہنم کا ہو تو یعنی منہ سے چیخ نکل جائے، اچانک واہ ایسے آواز نکلے کہ بیوی بچے یا آفس کے لوگ یا اطراف کے لوگ، بھائی کیا ہو گیا، بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ اب آپ کو شرم آئی یہ بولنے کے لیے کہ جہنم میرے دماغ میں آئی اور مجھے اپنا فلاں گناہ یاد آیا اور میں ڈر گیا. میرے بھائیوں، جب تک ایمان کمزور ہوگا، جب تک اسلام سے ہمارا کنیکشن لوز ہوگا، نہ جنت کا مزہ آئے گا نہ جہنم کا ڈر ہوگا. اچھے الفاظ ہیں، اچھے الفاظ بولیں گے، اچھے الفاظ سنیں گے اور ہم اسی پر مطمئن ہو کے پھر جو ہے دنیا سے جائیں گے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کو پسند ہے، میرا بولنا اور آپ کا سننا اللہ کو پسند ہے، مگر اس پسند کے ساتھ ان الفاظ سے آگے بڑھنا ہے، ان الفاظ سے آگے بڑھ کر جنت کا مزہ لینا ہے. اور ابھی دیکھیں اس آیت میں کیا کہا گیا، اس میں کہا گیا کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جنت میں پھل کا رزق دیا جائے گا، لفظ پھل سنتے ہی آپ کے میرے دماغ میں انار، سیب، انگور اور وہ ساری چیزیں فوراً آنی چاہیے. تو جب یہ ملیں گے وہاں پر تو جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم کو پہلے بھی دیا گیا ہے. تو علماء نے اس کی تشریح میں کہا ہے کہ جنتی کے سامنے جو پھل بھی آئے گا تو وہ دنیا میں یاد کرے گا، ارے ہاں میں نے یہ کھایا تھا. جیسے اگر آپ کو کوئی شخص جو ہے ایک پھل لے کر آئے، آپ کے سامنے کوئی چیز لائے، ارے بھائی یہ چیز کھائیے، تو کہنے والا آپ سے اس طرح سے بول رہا ہے جیسے کہ وہ کوئی نئی چیز آپ کو کھلانا چاہ رہا ہے. لیکن آپ نے جیسے اس چیز کو دیکھا تو آپ نے کہا ارے یار میں وہ فلاں کے یہاں گیا تھا نا، ان کے یہاں بھی میں نے یہ چیز کھائی تھی. یعنی آپ اس کو یہ نہیں انسلٹ نہیں کر رہے ہیں کہ تم کون سی نئی چیز دے رہے ہو، یہ تو میں پہلے کھا چکا ہوں. یہ انداز تو غلط ہے. کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اپنی زبان سے ایسی بات نہیں بولنی چاہیے کبھی بھی کہ کسی کا دل ٹوٹے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا، انہوں نے ہزاروں فلسفیوں کے وہ ملائیں تو ایک بات بولی جو انہوں نے بولی کسی نے نہیں بولی. انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو سب سے پہلے تم ہر مسلمان سے محبت کرو. وہ شراب بھی پیتا ہے نا، وہ اس لیے محبت کرو، وہ کلمہ پڑھتا ہے. پھر یہ فرمایا کہ دیکھو جب تم کسی مسلمان کو اس کے کسی غلطی پر ٹوکنا چاہتے ہو، کیسے ٹوکو؟ ہم سب کیا کرتے ہیں، ارے یہ مت کرو بھائی. ایک آدمی نماز نہیں پڑھا ہے، ارے بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کسی کو کسی بھی انسان کو، مجھے آپ میری غلطی کو بولیے اور آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، تو جب انسان کو لگتا ہے کہ یار میری مسٹیک پکڑی جانی نا، تو شیطان اندر انکار کا جذبہ ڈالتا ہے، تکبر کا جذبہ ڈالتا ہے، غصے کا نہیں انسان تعویل کرنے لگتا ہے، نہیں یہ بات ایسی نہیں، وہ بات ویسی نہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی کو یہ کہنا بند کر دو یہ مت کرو، اس بولنے کی جگہ اسی وقت سوچو کہ اس کو کیا کام کرنا چاہیے. تو آپ پازیٹیو بولو، یعنی ٹوٹل پازیٹیو بن جاؤ، نگیٹو نہ بنو. تو مولانا الیاس بار بار نصیحت فرماتے تھے یہ مت بولو کہ یہ کام مت کرو، اس کی جگہ کام تلاش کرو جو اسے کرنا چاہے. اس کو میرے بھائی اگر آپ اپنا یہ کام کر لیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. تو پازیٹیو بات سننے سے پازیٹیو ذہن بنتا ہے اور نگیٹو بات سننے سے نگیٹو ذہن بنتا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کو رزق دیا جائے گا پھلوں کا تو بندہ بولے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے یہ رزق تو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. تو اس میں نعوذ باللہ بندہ اپنے رب کو یہ نہیں بول رہا کہ کون سی نئی چیز لا رہے ہو، بلکہ وہ دنیا میں جو وہ کھا رہا تھا اس کو یاد آئے گا. ایک تفسیر یہ کی گئی. بعض علماء نے کہا کہ اس کا جو ہے یہ مطلب نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پھل جنت پہ کھایا جائے گا وہ صرف ایسا نہیں ہے نا ایک دفعہ انار کھلایا گیا اب بعد میں انار کھانے کو مل ہی نہیں رہا ہے جنت میں. ہر پھل بار بار آئے گا تو جنتی اس کی طرف اشارہ کرے گا. یعنی اس آیت کا دوسرا مطلب ہے، اس کو سوچیے اب، اس میں بڑی حکمت کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر دفعے شکر کے جذبے کے ساتھ، پسند کے جذبے کے ساتھ بندہ زبان سے بولے گا ارے یہ تو مجھے پہلے بھی دیا تھا، ارے یہ تو مجھے پہلے ملا ہے، ارے یہ تو اچھا ہے. یعنی ایک چیز جو آپ کو پسند ہو
اگر وہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ خوش ہو جاؤ گے، آپ کی پسند کی ہے، آپ کو بار بار کھانے کو مل رہی ہے۔ اگر گھر میں بی نے بریانی بنائی اور 5 دن کے بعد اس نے پھر بریانی بنائی تو آپ یہ نہیں کہو گے یار ابھی تو کھایا تھا، بلکہ آپ بولیں گے او بریانی بنی ہے، ارے واہ واہ اچھا اچھا، اور ویسی بنی جیسی پہلے بنی تھی، تو خوشی کے ساتھ اظہار کرتا ہے آدمی، ان کا یہ مطلب ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہو یا وہ مطلب ہو، سب سے پہلا مطلب تو یہ ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کیا جنت میں جا کر ہم کو یہ الفاظ بولنے کا موقع ملے گا؟ مار کھا کھا کے موقع ملنے والا ہے یا بغیر مار پیٹ کے ملنے والا ہے، یہ طے کرنا ہے۔ جہنم میں کوئی چیز جانا ہے، بعد میں واپس جنت میں جانا ہے، کیا یہ فیصلہ ہے؟ فیوچر پلان ہے ہمارا، فیوچر پلان ٹوٹلی ون وے ہے، وہ سیدھے جہنم میں ڈھکیلنے والا ہے۔ ہمارے فیوچر پلان میں لفظ جنت اب تک نہیں آیا، وہ جس دن آئے گا نا ہر عمل صحیح ہو جائے گا، ہر نیک عمل کو آپ ایسے تڑپو گے جیسے کہ بھوکا کھانے کے لیے تڑپتا ہے، اور ہر عمل کو کر کے بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، آپ کی نیت نہیں بھرے گی، آپ ایک عمل کے بعد دوسرا تلاش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو پہلے توفیق دے دے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنت میں جانے والوں کو ایسی سملر ٹو ایچ، متشابہ، ایک جیسی بہت ساری چیزیں دی جائے گی، اور وہاں جنتی پریشان ہو جائے گا، ارے یار کلر تو وہی ہے مگر مزہ دوسرا ہے۔ علماء نے یہ بھی تفسیر کی کہ وہ کلر الگ ہوگا، مزہ الگ، اور پھر دیکھنے میں ایک چیز ہے پھر اس کا ایک مزہ الگ ہے، یعنی اتنے مزے ہوں گے ہر پھل کے کہ آدمی بس کھاتا ہی چلا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ وہ موقع لائے، ہم سب بیٹھے جنت میں بیٹھے پھر یاد کریں کہ اس دن دنیا میں بیٹھ کے جنت کی باتیں کر رہے تھے، پھلوں کی بات کر رہے تھے، اور آج جو ہے ہم سب بیٹھ کے جو ہے وہاں کھانا کھائیں گے، مگر ایک بات یاد رکھیے وہاں کوئی درس قرآن نہیں ہو سکے گا، وہاں صرف کھانا پینا ہے اور بس مزے اڑانے ہیں۔ وہاں اللہ میں نے کہہ دیا، دیکھو کہتے ہیں عربی میں ہمارے خطبہ جو ہے ایک بڑا اچھا جملہ بولتے ہیں، وہ اصل میں حدیثوں سے آیا ہے، الیوم عمل بلا حساب، آج اس دنیا میں آپ کو کام کرنا ہے اور اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہونے والی، دنیا میں نہیں ہونے والی، بس آپ جو چاہو کرو، اچھا کرو برا کرو، اچھا کرو برا کرو، برا کرتے چلے جاؤ اچھا کرتے چلے جاؤ، الیوم عمل، آج آپ کو صرف کیا کرنا ہے، آپ کا ورک ہے، ورکنگ ڈیز بلا حساب، وغدن حساب بلا عمل، مگر جو کل آنے والا ہے جو اللہ کے پاس کا ہوگا، اور جب قیامت کا محشر ہوگا اور جب وہاں پر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے والے ہوں گے، وہاں صرف حساب ہوگا، وہاں صرف کاؤنٹنگ ہوگی، یہ کاؤنٹنگ ہوئی اور یہ رزلٹ، اور یہ کاؤنٹنگ ہوئی اور وہ رزلٹ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تیاری عطا فرمائے۔ اردو بھی متشابہ، اللہ تعالیٰ جو ہے پھلوں کو ویسے مشابہ پھل دے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کو پاک بیویاں ملیں گی۔ علماء نے یہاں پر تمام علماء نے مفسرین نے تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے پاک بیویاں دیں گی، تو جو دنیا کی جو آلائشیں ہیں کہ تھوک کا آنا، ناک کی گندگی کا ہونا، اور جو پیریڈس ہوتے ہیں ان سب سے پاک صاف ہوں گی۔ تو یہ تو پورے قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں جو حور ملے گی یا ہماری دنیا کی نیک بیوی جو ہمارے ساتھ ہوگی تو وہ دنیا کی گندگیوں سے پاک ہوگی، مگر پورا قرآن حبیب بھائی پڑھ جائیے، پورا حدیث پڑھ جائیے، کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ مرد بھی ان گندگیوں سے پاک ہوگی۔ بھائی جیسے ناک کی گندگی آتی ہے کیسی عورت کو آتی ہے، تھوک اور بلغم کیسی عورت کو آتا ہے، مگر پورے قرآن حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ مرد بھی ان سب چیزوں سے پاک ہوں گے۔ کیوں نہیں کہا گیا؟ ایک سوال اور اس کا جواب جب ہم اپنی مجلس ختم کریں گے تو آپ مجھے انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو ایک سوال ہے کہ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے پاک صاف ہونے کا تو بیان فرما دیا ہے، مگر مرد کتنے پاک ہوں گے اور ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ نہیں بتایا۔ تو کیوں نہیں بتایا؟ عربی میں ایک ضرب المثل ہے، فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، جو ذات دانشمند ہوتی ہے، عقل مند ہوتی ہے، اس کی کوئی بات بھی حکمت سے، عقل سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، جس نے ہم کو اور آپ سب کو جو ہے ایک چھوٹی سی عقل کی چپ دی ہے، تو ہم اس سے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال سوال انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، ہم جب ختم کریں گے 10 تب بات کریں گے۔ تو یہ تو بات ہوئی، اس کے بعد فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اس کے بعد پھر ایک اللہ کی طرف سے فرشتہ آواز لگائے گا، آواز لگائے گا۔ کیا آواز لگائے گا سنیے، یا اہل الجنہ خلود بلا موت، اے جنت والو اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کوئی موت نہیں آنے والی۔ پھر جہنم کی طرف فرشتہ آواز لگائے گا، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ بِلَا موت، اے جہنم میں رہنے والو اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے یا کوئی موت نہیں آنے والی۔ جب یہ بات آواز جنت میں جانے والے سنیں گے پھر کہوں گا اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا دے، ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ سدھار دے، باقی زندگی میں ہم کو ایسی توفیق دے کہ پچھلے ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں بار بار جنت مانگو، 24 گھنٹے جنت کو سامنے رکھو، اپنا فیوچر پلان بدل دو، تو پھر جنتی جیسے ہی سنیں گے شکر کے مارے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اور جہنم والے اور انہیں تکلیف ہوگی اور رونا پیٹنا کریں گے، جو بھی کریں گے، مگر اس وقت اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بات ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اسے بھی اونچی کی مثال دے۔ تو یہ جو آیت ہے پوری ایک بڑی آیت ہے اور پھر اس کی تشریح بھی زیادہ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلی مجلس میں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابھی ہم نے جو کچھ بات جنت کے بارے میں سنی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارا فیوچر پلان بدل دے، ہم کو توفیق دے کہ ہم رات دن جنت کی بات کریں، جنت کے بارے میں سنیں اور سنائیں، اور جب ہم اپنی تنہائیوں میں بیٹھیں تو بس ایک ہی سوال کریں کہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا۔ میں ابھی آپ کو جب یہ جملہ بول رہا ہوں کہ ہم اپنی تنہائی میں سوچیں کہ ہم جنت میں کیسے جاؤں گا، تو مجھے ایک بڑی عجیب و غریب بات یاد آ گئی اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں جب وہاں لکھنؤ میں ندوے میں پڑھتا تھا تو میرے خیال میں 78 کی بات ہے، 1978 کی، کہ غالباً 78 میں اس میں گجرات کا جو شہر ہے گودرا، جہاں پر مسلمانوں کو جلایا گیا، مارا گیا، تو گودرا میں